अक्सर हम देखते हैं कि जब मज़हब, अक़ीदे या ईमान पर गहरे सवालात उठाए जाते हैं, शक व शुबहात का इजहार होता है, तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जी बिल्कुल। लोग, हत्ता कि बाज़ औक़ात मजहबी पेशवा भी इस मौजू पर खुलकर बात करने से आप कह लें कतरा जाते हैं। आज हम इसी खामोशी की वजह, उसकी तहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ज़राए हैं जो इस मसले पर नफ्सियाती, समाजी और ज़ाहिर है अक़ीदे से जुड़ी वजूहात पर रोशनी डालते हैं। जी ये सोर्सेज बताते हैं कि भाई ये खामोशी क्यों है, इसके पीछे क्या डर हैं, क्या हिकमतें समझी जाती हैं और क्या तज़ादात हैं। बिल्कुल। और शायद एक बुनियादी बात जो सामने आती है वो ये कि अक़ीदे को देखने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए काम कर रहे हैं। क्या अक़ीदा एक किला है जिसे हर कीमत पर बचाना है, या एक सफ़र है जिसे तय करना है, जिसमें सवाल भी आते हैं, शुबहात भी आते हैं। बहुत दिलचस्प नुक्ता है। चलिए इस पर ज़रा गहराई में जाकर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं रहनुमाओं से। सोर्सेस के मुताबिक अक्सर मजहबी लीडर्स खुली बहस से क्यों कतरा जाते हैं, खासकर शक व शुबहात के मामले में? क्या ये सिर्फ अपनी अथॉरिटी का मसला है या कुछ और भी है उसमें? नहीं, देखें, सोर्सेज बताते हैं कि ये अक्सर इससे ज्यादा पेचीदा होता है। एक अहम वजह पास्टोरल जिम्मेदारी का एहसास है, यानी अपने रेवड़ या फॉलोअर्स की रूहानी हिफाजत करना, उनकी फिक्र करना। अच्छा। कुछ रहनुमा अकीदे को, खासकर नए लोगों में, एक बहुत नाजुक पौधे की तरह देखते हैं। उन्हें डर होता है कि मुश्किल सवालात या शुबहात इस रूहानी नौमौलूद की नशोनुमा रोक देंगे या उन्हें गुमराह कर देंगे। यानी वो एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जी, ये उनकी तरफ से एक हकीकी फिक्र हो सकती है। लेकिन क्या इसमें वो डर भी शामिल है जिसे ताश का घर कहते हैं, कि अगर एक बुनियादी बात पर सवाल उठा तो शायद पूरा निजाम ही गिर जाएगा? हाँ, ये अंदेशा बिल्कुल मौजूद है। सोर्सेज इस तरफ इशारा करते हैं, एक खौफ कि बाज लोगों के लिए ईमान की पूरी इमारत किसी एक या दो बुनियादी अकीदों या कहानियों की लफ्जी तशरीह पर खड़ी होती है। अच्छा। अगर वो बुनियाद हिल गई तो सब कुछ ढह सकता है। इसके अलावा कुछ मजहबी रिवायात में शक करना या बुनियादी अकीदों पर सवाल उठाना सिर्फ ज़हनी वर्जिश नहीं समझा जाता। इसे बाकायदा गुनाह, शैतानी वसवसा या मनफी रूहानी असरात का दरवाजा करार दिया जाता है। ऐसे में खामोश रहना एक किस्म की रूहानी हिफाजत समझी जाती है। और कम्युनिटी का भी दबाव होगा यकीनन कम्युनिटी का इत्तेहाद यानी कम्युनिटी कोहीजन एक बहुत अहम फैक्टर है। मजहबी कम्युनिटीज अक्सर मुश्तरका अकीदों की बुनियाद पर ही कायम होती है ना जी, और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो खुले आम सवाल उठाने को, खासकर बुनियादी बातों पर, ग्रुप में इख्तलाफ पैदा करने वाली चीज समझा जा सकता है। हाँ, यानी डिवाइसिव समझा जा सकता है। बिल्कुल। इससे ग्रुप के अंदर दरारें पड़ सकती हैं जो पूरी कम्युनिटी के वजूद और उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। एक और नुक्ता ये है कि कुछ रवायात, जैसे कि सोर्सेज में यहूदियत और कैथोलिसिज्म का जिक्र है, में तदरीजी तालीम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यानी ग्रेजुअल इंस्ट्रक्शन। जी, मतलब नए आने वालों को पहले आसान और बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं। यहाँ मकसद सवाल पूछने से रोकना नहीं, बल्कि वक्त से पहले पेचीदा बहसों में उलझने से बचाना है, ताकि लोग बगैर ज़रूरी समझ बूझ के गुमराह ना हो जाएं। तो अगर वो नौमौलूद को बचा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका फोकस सवाल को एक्सप्लोर करने के बजाय यकीन को फिक्स करने पर ज़्यादा है, ताकि लोग वापस उसी महफूज जगह पर आ जाए। कई बार ऐसा ही होता है। सोर्सेज बताते हैं कि पैस्टोरल नुक्ताए नज़र से शक को अक्सर एक मसला समझा जाता है जिसे हल करना है। अच्छा। अकीदे का दिफा करने का इल्म अक्सर इसीलिए इस्तेमाल होता है कि तैयार जवाबात देकर शक करने वाले को वापस यकीन की तरफ लाया जा सके। यानी कोशिश यकीन बहाल करने की है। जी, कोशिश यकीन को बहाल करने की होती है, ना कि सवाल करने के अमल को जारी रखने की हौसला अफजाई की। ये तो हुई रहनुमाओं की बात। अब उन आम लोगों का सोचें जो खुद शक व शुबात महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। सोर्सेज के मुताबिक उनके लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? सबसे बड़ा डर जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो है समाजी बायकाट या सोशल ऑस्ट्रिसिज्म का। देखें, मजहबी हलकों में अकीदा सिर्फ जाती चीज नहीं होता,
یہ پوری سماجی پہچان، دوستیاں، رشتہ داریاں، سپورٹ نیٹ ورک سب اسی سے جڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو شک کا کھلم کھلا اظہار کرنے کا مطلب ہو سکتا ہے اپنی پوری کمیونٹی سے کٹ جانا، دوست، سہارا، حتیٰ کہ خاندان بھی کھو دینا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور دوسرا طرح طرح کے لیبلز لگ جانا، فسادی، گمراہ، مرتد، کمزور ایمان والا۔ یہ لیبلز انسان کی ذات اور اس کے رشتوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ایک خاموشی کا چکر یا اسپائرل آف سائلنس شروع کر دیتا ہے، جہاں لوگ الگ تھلگ ہونے کے ڈر سے چپ رہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑا ڈر ہے۔ اور کیا اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی اور گناہ کا احساس بھی جڑا ہوتا ہے؟ مطلب انسان اپنے ہی خیالات سے ڈرنے لگے؟ بالکل۔ سورسز اس انٹرنلائزڈ گلٹ اینڈ شیم کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سی مذہبی تعلیمات، چاہے واضح طور پر ہوں یا اشاروں کنایوں میں، یہ سکھاتی ہیں کہ شک کرنا ایمان کی کمزوری ہے یا کوئی اخلاقی کوتاہی ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے ہی شبہات پر شدید گناہ کا احساس کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کوئی خرابی ہے، نہ کہ یہ اس کے روحانی یا ذہنی سفر کا ایک ممکنہ حصہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر شک کو گناہ سمجھا جائے تو پھر تو خدا کی سزا کا خوف بھی ہوگا۔ یقیناً، اگر بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ شک کرنا گناہ ہے یا خدا پر سوال اٹھانا اس کی نافرمانی ہے، تو لوگ قدرتی طور پر خدا کے غضب یا جہنم جیسی سزاؤں کے خوف سے اپنے سوالات کو دبا لیں گے۔ جی۔ کچھ ماہرین، جیسا کہ سورسز میں اشارہ ہے، اسے ریلیجس ٹراما سنڈروم یا RTS سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، RTS۔ جی، یہ سنڈروم وہاں پیدا ہو سکتا ہے جہاں خوف پر مبنی تعلیمات جیسے اصلی گناہ یا ہمیشہ کی سزا استعمال کر کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر خراب یا ٹوٹے ہوئے ہیں اور صرف مذہبی نظام ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب سوال اٹھانا ہی گناہ بن جائے تو نظام خود کو چیلنج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یہ RTS والی بات واقعی کافی گہری ہے۔ ایک اور دلچسپ کانسیپٹ جو سورسز میں ہے وہ کوگنیٹو ڈسننس کا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اس خاموشی میں اس کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک اہم نفسیاتی کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے اندر کبھی کبھی ایک شدید ذہنی بے چینی یا تناؤ پیدا ہوتا ہے جب ان کے دو عقیدے، خیالات یا معلومات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اچھا۔ نفسیات میں اسے کوگنیٹو ڈسننس کہتے ہیں۔ مثلاً، اگر کسی کو سکھایا گیا ہے کہ اس کی مقدس کتاب ہر لحاظ سے بے غلطی ہے، لیکن اسے اس میں کوئی واضح تاریخی یا سائنسی تضاد نظر آتا ہے، تو اس کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوگی۔ ٹھیک۔ ہمارا دماغ اس بے چینی کو کم کرنا چاہتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ اکثر نفسیاتی طور پر یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ نئی چیلنج کرنے والی معلومات کو سائٹ پر کر دیا جائے، اسے دبا دیا جائے یا اس کی عجیب و غریب تشریح کر لی جائے۔ ہاں، مطلب پرانے عقیدے پر ڈٹے رہیں۔ بالکل، یعنی خاموش رہا جائے اور پرانے عقیدے پر ڈٹے رہیں، بجائے اس کے کہ اس پورے عقیدے کے نظام کو ہی چیلنج کیا جائے جو شاید ان کی زندگی، ان کی پہچان کی بنیاد ہو۔ تو یہ کوگنیٹو ڈسوننس کا دباؤ بھی چپ رہنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ شاید یہ بھی مسئلہ ہے کہ بات کرنے کے لیے صحیح ماحول یا الفاظ ہی نہ ہوں۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں سورسز میں آئی ہیں۔ پہلا، محفوظ جگہ یعنی سیف سپیس کی کمی۔ بہت سے لوگ، خاص کر جو بعد میں مذہب چھوڑ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوال پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جواب میں انہیں یا تو سادہ سے غیر تسلی بخش جواب ملے، بس دعا کرو تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا پھر ان پر غصہ کیا گیا یا الزام لگایا گیا کہ ان کے سوالات کے پیچھے کوئی غلط نیت ہے۔ اچھا۔ جب کمیونٹی میں سنجیدگی سے، ہمدردی سے مشکل سوالات پر بات کرنے کا کلچر ہی نہ ہو تو لوگ سیکھ جاتے ہیں کہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ اور الفاظ کا مسئلہ؟ جی، اور دوسرا مسئلہ، جیسا آپ نے کہا، لیک آف اے سیف ووکیبلری کا ہے۔ بعض اوقات شبہات اتنے غیر واضح، اتنے بنیادی ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں الفاظ میں ڈھالنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس احساس کو بیان کریں گے تو وہ کفر بک رہے ہوں گے یا بہت بے وقوف لگیں گے۔
इसलिए वो खुद अपने आप से भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। इतनी सारी वजूहात हैं लोगों के चुप रहने की। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो अकीदे पर कायम हैं, यानी पैरोकार। सोर्सेस के मुताबिक वो इस खामोशी को कैसे देखते हैं? क्या वो सब इसे जरूरी समझते हैं? नहीं, यहाँ भी सोर्सेज बहुत मुख्तलिफ नजरियात दिखाते हैं। एक ग्रुप है जो इस खामोशी को अदब, एहतराम और तकवा की निशानी समझता है। अच्छा। उनका ख्याल है कि कुछ बातें, कुछ राज इंसानी समझ से बालातर हैं। हर चीज पर उंगली उठाना, हर चीज को अक्ल की कसौटी पर परखना, ये आजिज़ी नहीं बल्कि तकब्बुर की अलामत है। यानी रेवरेंस का मामला है। जी, रेवरेंस। इनके लिए खामोशी इख्तियार करना, खासकर अल्लाह की ज़ात या उसके कलाम के मामले में, ईमान का हिस्सा है। और वो कमजोर भाई वाली दलील भी है जो सेंट पॉल से मंसूब की जाती है कि अपने शक से दूसरों का ईमान खराब ना करो। हाँ, ये दलील भी बहुत आम है कि अगर आपके खुले शुबहे किसी ऐसे शख्स तक पहुंचे जिसका ईमान सादा सा है लेकिन निजात के लिए काफी है, तो आप उसकी रूहानी बर्बादी का सबब बन सकते हैं। इस नुक्ते नजर से दूसरों की रूहानी बेहतरी की जिम्मेदारी ज्यादा अहम है बजाय अपने शुबहात का इजहार करने के। कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं, और सोर्सेज इसका जिक्र करते हैं, कि वो मुसलसल किताबी बहसों से तंग आ गए हैं। अच्छा। उनके ख्याल में ये बहसें असल मकसद यानी खुदा और इंसानों से मोहब्बत से तवज्जो हटा देती हैं। इसलिए वो सादा पुरभरोसा ईमान को फजीलत देते हैं और उस पर बहस में खामोशी को हिकमत समझते हैं। एक और ग्रुप है जो मानता है कि शक सफर का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। अच्छा, इट्स अ स्टेज नॉट द डेस्टिनेशन। बिल्कुल। उनके मुताबिक अगर शुबहात पैदा हो तो उन्हें तन्हाई में अल्लाह के साथ या फिर किसी काबिल एतमाद उस्ताद या रहनुमा के साथ मिलकर हल करना चाहिए। इसकी खुलेआम तशहीर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे फितना फैल सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स सोर्सेज में उन पैरोकारों का भी जिक्र है जो खुली बहस और सवाल उठाने को जरूरी समझते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम और बाअसर ग्रुप है जिन्हें हम रेसलर्स या जिद्दोजहद करने वाले कह सकते हैं। अच्छा, रेसलर्स? जी, उनका मानना है कि अंधी तकलीद यानी ब्लाइंड फेथ असल ईमान हो ही नहीं सकता। जो ईमान सवालात की छलनी से गुजरा ना हो, जिसे परखा ना गया हो, वो बहुत कमजोर और गैर मुस्तनद होता है। वो अक्सर शक करने वाले थॉमस की मिसाल देते हैं या कुरान और हदीस से ऐसी आयात या वाक़यात पेश करते हैं जहां सवाल पूछने की इजाज़त दी गई है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का परिंदों वाला वाक़या। जी। या फिर वो बाइबल से हवाला देते हैं, हर चीज़ को परखो। उनका कहना है कि खुदा इंसानी अक्ल और सवालात से डरता नहीं। एक मुस्लिम दानिश्वर का कॉल सोर्सेज में है, किसी का ईमान हकीकी नहीं होता जब तक वो हर चीज पर सवाल न उठाए। ये तो बहुत मजबूत मौक़िफ़ है। जी, और ये बात भी अहम है कि बहुत से लोग जिन्होंने ईमान की तश्कील नौ यानी फेथ डीकंस्ट्रक्शन का तजुर्बा किया है, वो कहते हैं कि उनके लिए असल मसला खामोशी ही थी। अच्छा, यानी खामोशी ने इन्हें दूर किया। हाँ, जब उन्हें अपनी मजहबी तारीख जैसे मोमिनिज्म की तारीख या अपनी मुक़द्दस किताबों में ऐसी बातें जैसे एवेंजेलिकल्स में तज़ादात पता चले जिन्हें उनके ख्याल में उनसे छुपाया गया था या उन पर सफ़ेदी फेरी गई थी, तो उन्हें शदीद धोखे का एहसास हुआ। रहनुमाओं से सीधे और सच्चे जवाब न मिलना ही वो आखिरी कील साबित हुआ जिसने उनका एतमाद ख़त्म कर दिया, और बाज़ औक़ात वो मजहब से ही दूर हो गए। ये लोग कहते हैं कि वो बात करने को तैयार हैं, अपनी गलती मानने को भी तैयार है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सवाल पूछने को गुनाह न समझा जाए। तो पैरोकारों के अंदर ही ये कश्मकश है, खामोशी हिकमत है या खतरा? कुछ के लिए ये आजिज़ी है, कुछ के लिए ज़हनी तकब्बुर से बचना है। ऐनन ऐसा ही है। कुछ के लिए ज़हनी सवाल उठाना दरअसल खुदा को इंसानी अक्ल के मातहत करने की कोशिश है, जो कि तकब्बुर है। उनके लिए खामोशी खौफ नहीं, इनकिसारी है। सही। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो मजहब पर यकीन नहीं रखते या इसे छोड़ चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक वो इस खामोशी को कैसे देखते हैं? उनका नुक्ताए नज़र, जो सेक्युलर, एथिस्ट या एग्नोस्टिक हो सकता है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस हिचकिचाहट को कोई मासूमाना कोशिश नहीं समझती। अच्छा, तो फिर क्या समझती हैं?
بلکہ سورسز کے مطابق وہ اسے کنٹرول قائم رکھنے کا ایک نظامی طریقہ، ایک سسٹمک فیچر آف کنٹرول دیکھتی ہیں۔ ان کے لیے یہ خاموشی دراصل عقیدے میں خود اعتمادی کی کمی کی علامت ہے، یعنی لیک آف کانفیڈنس۔ جی، وہ کہتی ہیں اگر آپ کا عقیدہ واقعی اتنا مضبوط اور سچا ہے تو پھر یہ اتنا نازک کیوں ہے کہ ذرا سے سوال برداشت نہیں کر سکتا؟ سچائی کو تو تنقید سے ڈرنا نہیں چاہیے، سوال سے گریز کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اندر کہیں آپ کو خود بھی پورا یقین نہیں کہ یہ تنقیدی جائزے میں ٹھہر پائے گا۔ تو ان کے لیے یہ کمزوری کی نشانی ہے، اور کیا وہ اسے ذہنی بددیانتی یعنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی سمجھتی ہیں؟ ہاں، یہ لفظ سورسز میں استعمال ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خاموشی ایک قسم کی ذہنی غلامی ہے، یہ ایسا نظام بناتی ہے جو گروپ کے ساتھ چلنے اور ذہنی سکون کو حقیقت کی تلاش پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور بس جو کہا جائے مان لیں۔ اس سے ان کے مطابق غیر حقیقی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں لوگ صرف گروپ کا حصہ بنے رہنے کے لیے اوپر سے ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن اندر سے اپنے اصلی شبہات اور خیالات کو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ بھی دلیل دیتی ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نظام سائنسی، فلسفیانہ یا روحانی اگر اس پر تنقید نہ ہو سکے، اس پر سوال نہ اٹھائے جا سکیں تو وہ وقت کے ساتھ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، بہتر نہیں بن پاتا۔ صحیح۔ اور ان کے خیال میں یہ خاموشی مذہب کو بدلتے وقت کے ساتھ قدم ملانے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے اور جدید دنیا کے سوالوں کا معنی خیز جواب دینے سے روکتی ہے۔ اور وہ RTS والی بات، خوف کو کنٹرول کے لیے استعمال کرنا، اس پر ان کا کیا کہنا ہے؟ غیر پیروکار اکثر اسے ہی خاموشی اور اطاعت برقرار رکھنے کا بنیادی ہتھیار سمجھتی ہیں۔ جیسا ہم نے پہلے بات کی، جب سوال اٹھانے کو ہی گناہ بنا دیا جائے تو نظام خود بخود تنقید سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی۔ RTS کے کانسیپٹ کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ جہنم یا خدا کی ناراضگی کا خوف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک اور کانسیپٹ جو اس گروپ کے لوگ سورسز میں اٹھاتے ہیں وہ خوبصورت جھوٹ یعنی بیوٹیفل لائی کا ہے۔ اچھا، خوبصورت جھوٹ۔ جی، اس خیال کے مطابق بہت سے مذہبی دعوے ایسے ہیں جو تنقیدی سوچ اور شواہد کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے خاموشی ایک ضروری دفاعی تدبیر بن جاتی ہے تاکہ اس خوبصورت جھوٹ کو جو لوگوں کو سکون، کمیونٹی اور معنی تو دیتا ہے لیکن عقل اور شواہد کی خطرناک سچائی سے بچایا جا سکے۔ ان کے مطابق اس سے ذہنی بددیانتی پیدا ہوتی ہے جہاں پیروکاروں کو مجبوراً اپنی سوچ کو کمپارٹمنٹلائز کرنا پڑتا ہے، یعنی خانوں میں بانٹنا پڑتا ہے۔ بالکل، یعنی دنیا کے معاملات، سائنس یا کام کاج میں تو تنقیدی عقل استعمال کرنا، لیکن جیسے ہی عقیدے کا معاملہ آئے اس عقل کو طاق پر رکھ دینا۔ یہ تو کمپارٹمنٹلائزیشن والی بات عام مشاہدے میں بھی آتی ہے۔ آخر میں سورسز اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ شاید دونوں گروپس کے سچائی تک پہنچنے کے بنیادی طریقے ہی مختلف ہیں۔ ہاں، سورسز اسے ایپسٹمولوجیکل انکمپیٹیبلٹی کہتی ہیں، یعنی علم حاصل کرنے یا سچائی تک پہنچنے کے طریقوں کا بنیادی فرق۔ اچھا۔ ایک طرف ہے تنقیدی فکر کا طریقہ، یہ سوال سے شروع ہوتا ہے، شواہد اکٹھا کرتا ہے اور ان شواہد کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے، چاہے وہ نتیجہ آپ کے پرانے خیالات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی بھی عقیدہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، نئے شواہد ملنے پر اسے بدلا یا رد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ہے مذہبی ڈوگما کا طریقہ، جیسا کہ سورسز بتاتے ہیں یہ اکثر ایک پہلے سے طے شدہ نتیجے یا عقیدے سے شروع ہوتا ہے، مثلاً فلاں کتاب خدا کا کلام ہے اور بالکل سچی ہے۔ پھر تمام شواہد، تجربات اور معلومات کو اسی نتیجے کی روشنی میں دیکھا، پرکھا اور فلٹر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے جو اس نتیجے سے ٹکراتی ہو تو اس کی یا تو ایسی تشریح کی جاتی ہے جو واپس اسی نتیجے کو سپورٹ کرے، یا اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا اسے ایمان کا امتحان قرار دے دیا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اس نقطہ نظر سے خاموشی اور سوالات سے گریز کرنا لازمی ہو جاتا ہے جب ایک نظام جو وحی اور اتھارٹی پر مبنی ہے اس کا سامنا ایک ایسی دنیا سے ہوتا ہے جو شواہد اور تحقیق پر زور دیتی ہے۔ یعنی دونوں کے ٹولز ہی الگ ہیں سچائی جاننے کے۔
بالکل، یہ ایسا ہے جیسے ایک شخص بلڈنگ کی مضبوطی صرف بلو پرنٹ دیکھ کر طے کر رہا ہے، جبکہ دوسرا ہر اینٹ کو ٹھونک کر چیک کرنا چاہتا ہے۔ تو اتنی ساری وجوہات اور مختلف نظریات سننے کے بعد لگتا ہے کہ یہ خاموشی کوئی سادہ سی بات نہیں، اس کے پیچھے کیا بنیادی کشمکش ہے جو سورسز ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، آخر میں سورسز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ساری ہچکچاہٹ، یہ خاموشی، یہ دراصل عقیدے کے دو بنیادی اور مختلف تصورات کے درمیان ایک گہری کشمکش کا نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ دو تصورات کیا ہیں؟ ایک تصور ہے عقیدہ ایک قلعے کی طرح، یعنی فیتھ ایز اے فورٹریس۔ اس نظر میں عقیدہ ایک قیمتی خزانہ ہے جو ایک محفوظ قلعے میں بند ہے۔ اس قلعے کی دیواریں مذہبی عقائد ہیں، اس کے محافظ مذہبی رہنما ہیں، اور اس کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ یہ باہر سے آنے والے خطرات جیسے شک، سوال، نئی معلومات کے خلاف کتنا مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس نظر میں سوالات حملے ہیں اور خاموشی دفاع ہے۔ اور دوسرا تصور ہے عقیدہ ایک سفر کی طرح، یعنی فیتھ ایز اے جرنی۔ اس نظر میں عقیدہ ایک منزل نہیں بلکہ ایک راستہ ہے، ایک مسلسل سفر ہے جو ایک وسیع منظر نامے میں سے گزر رہا ہے۔ اچھا، اس سفر میں نئی چیزیں دریافت کرنا، کبھی غلط راستے پر مڑ جانا، حتیٰ کہ اپنے پاس موجود نقشے پر بھی سوال اٹھانا اور نئے علاقے دریافت کرنا شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نظر میں شک دشمن نہیں بلکہ ایک قطب نما کی طرح ہے جو اس سفر کو حقیقی بناتا ہے اور انسان کو شاید ایک زیادہ گہری اور ذاتی سچائی تک لے جا سکتا ہے۔ واہ، قلعہ ونام سفر! تو یہ اس بنیادی تناؤ کی وجہ سے ہے کہ مذہبی بحث میں خاموشی کا کلچر پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اینن، یہ ایک طرف اس چیز کی حفاظت کرنے کی خواہش ہے جسے ایک قیمتی، اٹل اور ناقابل تبدیل سچائی سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک زندہ، متحرک، ذاتی اور کبھی کبھی الجھی ہوئی لیکن اپنی نظر میں حقیقی سمجھ تک پہنچنے کی جستجو ہے۔ صحیح۔ ان دو خواہشات کا تصادم ہی اس خاموشی کے رجحان کو جنم دیتا ہے اور اسے اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مذہبی بحث میں خاموشی کے پیچھے کتنی پرتیں ہیں۔ اس میں رہنماؤں کی فکر مندیاں ہیں، عام لوگوں کے سماجی اور ذاتی ڈر ہیں، کوگنیٹیو ڈسوننس جیسی نفسیاتی وجوہات ہیں۔ جی، پیروکاروں کے اندر اس پر مختلف رائے ہے، غیر پیروکاروں کا اپنا تنقیدی نقطہ نظر ہے، اور سب سے بڑھ کر عقیدے کو دیکھنے کے دو بنیادی طریقے، قلعہ اور سفر کی کشمکش ہے۔ یہ حفاظت اور تحقیق کے درمیان، کمیونٹی اور فرد کے درمیان ایک مسلسل کشمکش لگتی ہے۔ بالکل، ایک طرف کمیونٹی کو جوڑ کر رکھنے اور ایمان کو، جسے کچھ لوگ نازک سمجھتی ہیں، بچانے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف ذاتی سچائی کی تلاش، ذہنی ایمانداری اور سوالات کے ذریعے ہی نشوونما پانے کی خواہش ہے۔ دونوں طرف اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل توازن قائم کرنے کی کوشش ہے جو شاید کبھی مکمل نہ ہو۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ خاموشی، یہ مشکل سوالات سے کترانے کا رجحان صرف مذہبی بحثوں تک ہی محدود ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ یا ہم اپنی زندگی کے دوسرے دائروں میں بھی، سیاست ہو، سماجی معاملات ہوں یا ہمارے اپنے ذاتی رشتے یا نظریات ہوں، اسی قسم کی ہچکچاہٹ دیکھتے ہیں، جہاں گروپ تھنک، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے یا تنازع سے بچنے کے لیے گہرے اور بنیادی سوالات کو دبا دیا جاتا ہے؟ جی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے عقیدوں کے بارے میں، سچائی کی جستجو میں اس کھلے پن اور حفاظت کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ عقیدے ہماری پہچان کا حصہ بن چکے ہوں۔